امبیسی کے اندر ایک فڈیکس میں نہیں امبیسی کے اندر ہوتا ہے ایک ریسیپٹر روم میں، وہ پرسن آپ کو انٹرویو لے جاتا ہے اور آپ وہاں پہ. یہ امبیسی کدھر ہے کہ جہاں آپ نے انٹرویو دیا تھا؟ میں نے اسلام آباد امبیسی میں دیا اچھا تھا. اسلام آباد امبیسی جی میں. ہاں. اچھا پھر اس نے کیا کویشچن پوچھے آپ سے؟ اس نے میرے سے سمپل کویشچن پوچھے تھے، آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے یہ یونیورسٹی کیوں سلیکٹ کی، آپ کا پیچھے اسٹڈی کیا ہے، آپ نے MBA کیوں سلیکٹ کیا، اس کے بعد آپ کتنے بہن بھائی ہو. پھر وہاں پہ اچھا وہ آپ کو نا تھوڑا ٹریکی کویشچن کر کے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ سپوز میں نے بتایا تھا کہ ہم اتنے بہن بھائی ہیں، پیچھے آپ کے پیرنٹس اکیلے رہ جائیں گے تو آپ کو ان کے پاس رہنا چاہیے. تو آپ کا سمپل کویشچن ہونا چاہیے کہ میرا بھائی، بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی یہاں پہ ہوتا ہے، اس کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے وہ فلی سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ اور ان میرے پیرنٹس کنوینس کو بھی کرنا ہے. کنوینس کرنا ہے، اور میرے پیرنٹس کو بھی وہ ٹیک کیئر کر لیں گے. میری اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں پہ وہ انہیں لگے نا کہ یہ اپنے پیرنٹس کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، یا یہ کچھ انہیں شک ہو جائے. نیگیٹیو آنسر آپ کا شو ہو، وہاں پہ آپ کی ویزا ریشو تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے بڑے حاضر دماغی سے وہاں پہ اچھا یہ کام جو کرنا انٹرویو ہے. لیتا ہے یہ پاکستانی لیتا ہے، ترکی والا نہیں، لیتا ہے؟ ترک لیتا ہے اور انگلش میں ہوتا ہے. اچھا یہ انگلش میں لے. انگلش میں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. اچھا ان کا انگلش کا تھوڑا ایکسنٹ بتائیں، جیسے برٹش یا US ایکسنٹ ویسا ہوتا ہے کہ جیسے نہیں سر، ان کا ایکسنٹ اپنا ہے ان کا، اور یعنی ایزیلی آپ سمجھ ایزیلی آپ جاتے ہیں سمجھ سکتے اور ہیں. اپنی بات ان کو سمجھا سکتے ہاں، ہیں؟ آپ اپنی بات سمجھا سکتے ٹھیک ہیں. ٹھیک. اچھا پھر کیا ہوا؟ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ہمارا میرے خیال سے پاکستانیوں کا ایکسنٹ اور فلوئنسی ان سے اچھی ہے؟ ان سے اچھی ہے، اچھا امبیسی والوں سے. تو آپ ایزیلی انہیں مینیج کر لیتے ہیں. پھر آپ کا انٹرویو ہو گیا؟ جی انٹرویو ہو گیا. آفٹر 1 month آف انٹرویو میرا ویزا جو ہے وہ جیریز آفس آ گیا تھا. پھر جیریز والوں نے مجھے کال کی، بھائی آپ کا پاسپورٹ آیا، آپ آ کے لے جائیں. اور میں نے پاسپورٹ لیا، ریسیو کیا، اس میں ویزا دیکھا، وہ میرا ویزا لگا ہوا تھا. تو ایسا اسٹوڈنٹ ویزا کوئی اتنا بڑا گیم نہیں ہے کہ جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں. میں نے خود سارا پروسیجر کیا، یونیورسٹی خود سلیکٹ کی، سارا کچھ کسی کیا. ایجنٹ کے پاس آپ نہیں گئے؟ سر ایجنٹ کے پاس تو میں نہیں گیا، لیکن میں نے کروایا ایجنٹ کے تھرو. اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو ایجنٹ وہ میرا خود کا جاننے والا تھا، اور میرا اس کے ساتھ اچھے مراسم تھے، اور اس نے آپ دوسرا کو یعنی کہ سپورٹ کیا ہے؟ سپورٹ کیا. اور دوسرا سب سے مین ریزن میری یہ تھی کہ اگر کوئی کل کو یونیورسٹی میری فیس کو لے کے ایشو بناتی ہے تو میرا ایجنٹ، کیونکہ ان کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں یونیورسٹی اور ایجنٹس کے، تو اگر کوئی ایشو بنائے گی یونیورسٹی تو میرا ایجنٹ جو ہے وہ انہیں ٹیکل کر لے گا. مجھے ٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو وہ پھنسا لیتے ہیں یونیورسٹی اچھا والے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے سین؟ سنا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن سنا ہے. ہاں فار دا سیف سائڈ میں نے ایجنٹ کو بہت زیادہ پیسے نہیں دیے. میں نے 5,000 روپیہ دیا تھا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 15,000 روپیہ لیتے ہیں. 15,000 از نتھنگ آئی تھنک سو، پاکستانی روپیز؟ پاکستانی روپیے. اچھا پھر تو آپ میرے خیال سے آپ کو سیف سائڈ رکھنے کے لیے 15,000 روپیہ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ آ گئے استنبول. جی ہاں. ایئرپورٹ کے اوپر کیا کویشچن پوچھے انہوں نے آپ سے امیگریشن والوں نے؟ سر میرے سے تو کوئی کویشچن نہیں پوچھا. انہوں نے جسٹ جو امیگریشن پروسیس ہوتا ہے میری تصویر لی اور میرا پاسپورٹ دیکھا، تصویر اس وہاں سے ویریفائی کیا اور مجھے اسٹیمپ لگا کے مجھے آگے ٹھیک ہے اندر انٹر کر دیا. جی ٹھیک. اچھا اب کتنی دیر ہوئی آپ کو یہاں استنبول میں؟ سر مجھے 8 ماہ ہو گئے ہیں. 8 ماہ ہو گئے ہیں. جی. اور آپ کو ان کا پڑھانے کا اسٹائل کیسا لگا پاکستان سے اور ادھر کا؟ تھوڑا سا بتا دیں ڈفرینس. سر پاکستان میں رٹالائزیشن ہے، یہاں پہ رٹالائزیشن نہیں ہے، اور کنسیپشنل ہے؟ کنسیپشنل ہے، اور بڑے اچھے ٹیچرز ہیں. میں اگر اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو میرے یونیورسٹی کے ٹیچر بڑے ویل ایجوکیٹڈ اور بڑے زبردست ٹیچر ہیں. میں خود ان سے بڑا کوآپریٹ امپریس کرتے ہیں؟ ہوں، اور بہت ہی کوآپریٹو. اور سب سے مزے کی بات، ہمارے پاکستانی ٹیچر ٹو بی ویری آنیسٹ، میں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بھی جاب کر چکا ہوں، تو ہمارے پاکستانی ٹیچر جو ہے وہ باعث ہو جاتے ہیں بہت جلد، ہاں بہت جلد یہ میں نے باعث ہو سنا جاتے ہیں. باعثنس اتنی آ جاتی ہے ہے. کہ یہ وہ باعث اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا باعث کیا چیز ہے. باعث ہم کو تو مطلب معلوم ہے نا جی سننے والے. باعثنس اس مطلب کہ وہ پرسنل ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کڑ لگا لیتے ہیں. تو نے میری شکایت کی ہے، اب تو دے میں تیرے ساتھ کیا کرتا، تیرے پوائنٹس کم کروا دوں گا. پوائنٹس کم کروا دوں گا، تیرے گریڈس میں کم لگا دوں گا، تجھے یہ کر دوں گا. وہ مطلب ایک بلیک میلنگ اسٹارٹ ہوتی ہیں. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے یہاں پہ یہ چیز چکر بالکل بھی نہیں دیکھا. اگر آپ کو ٹیچر کے ساتھ مسئلہ ہے، ٹیچر آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ ڈائریکٹ ڈائریکٹر کو جو ہے
پٹیشن فائل کر کے آپ فارورڈ کر دیں, لکھ کے پٹیشن لکھیں, اس کے اوپر اپنے سگنیچر کریں, اس کو اسکین کریں, اپنے ریکٹر کو سینڈ کریں, اور ریکٹر پھر اس کا رپلائی بھی بڑا ویل آن ٹائم کرتا ہے اور اس پہ ایکشن بھی لیتا ہے. اور ٹیچر پھر کلاس میں یہ نہیں کہتا کہ تو نے میری شکایت لگائی ہے, دیکھا میں تیرے ساتھ کیا, نو وے, اسے پتہ ہے کہ میرے اوپر مینجمنٹ بیٹھی ہے اور مینجمنٹ بالکل نیوٹرل ہے. اٹ مینس کہ اب آپ یہاں پر سیٹسفائی ہیں. میں یہاں پہ اسٹڈی کے حوالے سے اچھا, سیٹسفائی ایک اہم کویشچن میں آپ سے پوچھنے جا رہا جی. ہوں, بڑا ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو, لڑکے لڑکیوں کو, کہ وہ ترکی کی یونیورسٹی میں آ کے اسٹڈی کریں؟ سر بینگ اے ینگسٹر, بینگ اے یوتھ, ٹو بی ویری نیسٹ ہو کے میں بتاؤں گا, میں کیونکہ ہم پاکستان کے حالات کا تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہے, ہم کیوں باہر نکلتے ہیں, ہمارا ایم کیوں ہوتا ہے فورن اسٹڈیز کا, کہ ہم باہر جا کے کہیں آگے نکل جائیں گے, یا جس کنٹری میں جا رہے ہیں وہیں پہ سیٹلمنٹ کریں گے, وہیں پہ سیٹ ہونے کی کوشش کریں گے, اپنا فیوچر بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ فیوچر بنانے کی نیت سے یہاں پہ آ رہے ہیں تو ٹو بی ویری آنیسٹ میں ترکی آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی مین ریزن ہے یہاں پہ لینگویج بیریئر, ٹھیک ہے, اور ان کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ اپنے ترک لوگ جو ہے نا, وہ اپنے ترک لوگوں کو ہی پریفرنس دیتے ہیں جابس میں. اچھا, جابس میں دیتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری پروفیشنل لائف کے اندر یہ اپنے ہی لوگوں کو پریفرنس دیں گے. یہ ہر کنٹری میں ہوتا ہے, لیکن ادر کنٹریز میں, یورپین کنٹریز میں اگر آپ کے پاس اسکلس ہیں, اور یو نو میجورٹی کنٹریز میں فرسٹ نہیں تو سیکنڈری لینگویج جو ہے انگلش ہے. یہاں پہ سیکنڈری لینگویج انگلش کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. آپ کے ٹیچرس کو آتی ہے, یا پھر جنہوں نے فورن اسٹڈیز کی ہے ترک لوگوں نے, ان کو آتی ہے, ورنہ یہاں پہ کسی کو بھی پڑھے لکھے بندے کو بھی اکثر ٹرکش کے علاوہ کوئی لینگویج آتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے یہاں پہ. آئی وش کہ یہ انگلش کنٹری ہوتا تو میں خود اپنا یہاں پہ فیوچر بڑا سیکیور دیکھ سکتا تھا, لیکن میں خود جو ہے وہ آگے دیکھ رہا ہوں کہ میں کہاں پہ آگے موو آن کر سکتا ہوں, یورپ کنٹریز کی طرف. اچھا, یہاں پہ ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بتانا چاہوں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو, کہ اگر کوئی موو کرنا چاہتا ہے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے, یونیورسٹیز بھی آفر کرتی ہیں یہاں پہ. یورپی یونین جو ہے نا, یو نو جرمنی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں ترکی کے, اور یورپی یونین اکثر یونیورسٹیز کو, ترکی کی اسپیشلی استنبول کی یونیورسٹیز کو, ان کا کوٹا سسٹم ہوتا ہے یورپی یونین کا, ایراسمس پلس پروگرام کے نام سے. ہر یونیورسٹی میں تو نہیں ہوتا, لیکن میجورٹی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے آئٹس بیس ٹیسٹ دینا ہوتا ہے, ایک انگلش, سیم فارمیٹس ہوتے ہیں, لیکن وہ آئٹس سے کمپیریٹیولی ایزی ہوتا ہے. اس میں آپ کی لسننگ, اسپیکنگ, رائٹنگ, فرسٹ, یہ 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں. انگلش میں سب کچھ, اور کمپیریٹیولی آئٹس جو ہے وہ برٹش آئٹس, وہ اس سے تھوڑا ایزی ہوتا ہے. کتنے بینڈ پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں سر؟ اس میں 70 پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے اسپیکنگ ٹیسٹ میں. اگر آپ اسپیکنگ ٹیسٹ بھی پاس کر لیتے ہیں, پھر اس میں وہ اسکروٹنی کرتے ہیں. اسکروٹنی میں جو ہائیسٹ اسکورر ہوتے ہیں, پھر اوور آل پورے استنبول سے یا پورے ترکی سے, وہ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر ایک سیمسٹر کے لیے وہ یورپ کا ویزا لگوا کے یونیورسٹی وہ آپ کو بھیجتی ہے فری آف کاسٹ. یورپ کا اگر آپ ٹور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس پہ فوکس کریں, کیونکہ اس میں ایک تو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سیمسٹر یورپ میں لگا کے آتے ہیں. دوسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا, کہ آپ کے پاسپورٹ پہ یورپین اسٹیمپ لگ جاتی ہے, یورپ کا ٹھپا لگ چکا ہوتا ہے. تو نیکسٹ آپ کو ویزا لینے میں آپ کو اتنی ڈیفیکلٹیز نہیں آتی جو ایک بلینک پاسپورٹ پہ آپ کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. یار میں ایک کویشچن آپ سے پوچھنا بھول گیا, سب سے امپورٹنٹ, اکثر اسٹوڈنٹ کا یہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آپ ترکی میں کوئی جاب کر سکتے ہیں, لیگلی کر سکتے ہیں, تو کتنے ٹائم, کتنی سیلری, اور نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ سر کیوں نہیں کر سکتے, سب سے بڑا وہی, کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں لیگلی؟ سر لیگلی تو الاؤ نہیں ہوتا, لیکن میجورٹی اسٹوڈنٹس یہاں پہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو کوئی ہوٹل, کوئی توپلا فیکٹری میں کریں گے, یا کوئی اسی ماسک بنانے والی فیکٹری میں آپ جاب کریں گے, یا کسی بھی. سیلری کتنی؟ سر سیلری اسٹارٹر کو تو تقریباً 1500-1200 تھیلے جو ہے وہ ہوتی ہے لیرا. ہاں, تو گزارا ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ کا؟ سر 1500 میں گزارا ہو جاتا ہے, مطلب اسٹوڈنٹ کا فیسز نہیں نکل سکتے, لیکن آپ اپنے لیونگ ایکسپینس جو ہے وہ ہینڈل کر لیتے ہو ایزیلی.
ٹھیک. اور فیسیں تو آپ کو پیچھے سے ساری بات ہے وہ فیسیں آپ کو پیچھے سے کرنی پڑی. اگر آپ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یورپ کی طرح ہم فیسیں بھی مینیج کریں گے تو یہ ایک آپ کی غلط یعنی فہمی ہے. کہ لیگلی الاؤ نہیں ہے اسٹوڈنٹ کو جاب, لیکن وہ کر لیتے ہیں. کر لیتے ہیں, لیکن میجورٹی اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو ہے نا وہ یا تو پھر اپنا چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں, لائک فری لانسنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ٹھیک. یا پھر کوئی آئی ٹی سے اگر کوئی منسلک ہے تو وہ اپنے آئی فائبر کے تھرو اپنا مطلب سائڈ بزنس کر رہا ہے, یا پھر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ فیکٹری میں دہاڑیاں لگا رہا ہے. سمپل سی بات ہے. یہاں پہ کوئی آپ کو وائٹ کلر جاب مل جائے گی تو یہ آپ کی بھول ہے, یہ مت سوچ کے آئیے. یہاں جاب یعنی کہ نہیں ملتی, یہاں پہ آپ کو جاب نہیں ملتی. آپ ایون کہ آپ یہاں پہ پڑھ بھی لوگے تو پھر بھی آپ کو آپ کی ڈگری کی بیس پہ یہاں کی ڈگری کی بیس پہ بھی آپ کو جاب نہیں, کیونکہ سب سے بڑا بیریئر لینگویج بیریئر ہے. ہاں, اگر آپ لینگویج کے تینوں فارمیٹ سیکھ لیتے ہو, لسننگ, اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ, ٹھیک ہے, آپ اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہو اپنی لینگویج میں, تو پھر آپ کو چانس مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ سوچ سکتے ہو کہ ہاں یار اب میں یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کر سکتا ہوں. لیکن لینگویج سیکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ, کیونکہ موسٹلی خون گرم ہوتا ہے ینگسٹرس کا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی سے یہاں پہ سیٹل ہو جائیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ. اچھا آپ کو 8 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے, کتنی ترکیش لینگویج سیکھی ہے آپ نے؟ سر بیسک ہی آتی ہے, بلکہ آج میری سیکنڈ کلاس تھی وہ میں لینے نہیں گیا. تو بیسک سے کیا مراد؟ بیسک سے مراد ویلکم, گڈ نائٹ, گڈ ایوننگ, اور کچھ سبزیوں کے نام. مطلب یہ ہے کہ میں اگر مارکیٹ میں جاتا ہوں تو اپنی بات کنوے کر لیتا ہوں اور ان کی بات جو ہے وہ سمجھ لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی تک 8 مہینے میں نے یہ چیز سیکھا بس. سر السلام علیکم, وعلیکم السلام, یہ چاہیے, کتنے پیسے ہوئے. اچھا جی ہاں, اس سے زیادہ نہیں سر. اس سے زیادہ آپ, کیونکہ آپ کی کمیونٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی, ٹھیک ہے, آپ زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایز سون ایز پاسبل سیکھیں تو آپ کو ٹرکش کمیونٹی میں بیٹھنا پڑتا ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کو چانس نہیں ملتا. سیکنڈ, یہاں پہ سب سے بڑا ڈرا بیک یہ لینگویج سیکھنے کا, آپ کو ٹرکش لینگویج ٹرکش میں ہی سکھائی جاتی ہے. جب آپ کو ٹرکش آتی ہی نہیں ہے جی, تو آپ کو ٹرکش لینگویج کو ٹرکش لینگویج میں کیسے سیکھیں گے؟ یہ اکثر امپاسبل ہے, لوگ کہتے ہیں جی امپاسبل ہے. لینگویج سینٹر جوائن کریں وہ ترکش سے ترکش پڑھاتے ہیں تو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا, تو پھر آپ کیسے سیکھیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگلش ٹو ٹرکش سیکھیں تو اٹس ٹو مچ ایکسپینسو. وکاس بھائی یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا. جی جی, تو یہ کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے, ہر بندہ اس کی افورڈیبلٹی نہیں رکھتا. یہ تو ہے. تو اچھا یہ اینڈ پہ جاتے بتائیں کہ جو ایڈمیشن ہو گیا سارا کچھ, داخلہ وغیرہ یونیورسٹی میں, تو جو آپ کو یہاں کا کارڈ ملتا ہے ریزیڈنس کی شکل میں, وہ یونیورسٹی بنا کے دیتی ہے؟ ہاں, بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. مین یہاں پہ آ کے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی, کسی ایجنٹ کے ٹی آر سی بنانے والے کے ہتھے نہیں چڑھنا. آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کی یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے. یونیورسٹی آپ کو پاکستان سے یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کو ڈاکومنٹیشن ای میل ہمیشہ کر دیتی ہے کہ آپ کو اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں یہ والے ڈاکومنٹس چاہیے. یہ ڈاکومنٹس آپ پریپیئر کر کے ہمیں یونیورسٹی میں انٹرنیشنل آفس میں سبمٹ کروا دیں, آپ کا کارڈ آپ کے پاس بن کے خود ہی آ جائے گا. یونیورسٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا اسٹیٹس ٹی آر سی پہ اسٹوڈنٹ کا لگنا ہوتا ہے, تو وہ اورینچی اسٹیٹس ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, اورینچی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں, تو وہ اورینچی کارڈ ہی ہمارا ٹی آر سی ہی بنتی ہے. اچھا یہ کارڈ بنانے کی فیس بھی یونیورسٹی لیتی ہے کہ وہ خود سے پے کرتے ہیں؟ نہیں سر, یونیورسٹی ہی سارا کچھ کرے گی, آپ نے 1 روپیہ نہیں دینا. آپ نے کہاں پہ پیسے لگانے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے 160 لیرے کی آپ نے ہیلتھ انشورنس بنانی ہے, اگر 1 ایئر کی آپ ٹی آر سی اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹ کے لیے. 160 لیرے کی آپ کی وہ ہو گئی. آلموسٹ ٹیکس جو ہے وہ آئی تھنک سگورتا ہے جو ٹیکس نمبر جو ہے آپ کا سگورتا, بالکل وہ 700 آئی تھنک وہ 23 نہیں وہ جو ٹورسٹ ہیں ان کا 700 ہے, اسٹوڈنٹ کا تو میرے خیال سے بٹوین انڈر 70 لیرے ہیں. میرے خیال سے میں نے 35 روپیز جو جمع کروائے تھے, ٹرکش روپیز. ہاں 35 لیرا. اچھا ہاں 35. تو وہ آپ نے سگورتا آفس میں جا کے جمع کروانے ہیں. نہیں یہ خود پرسنلی ہونا ہے, یہ پرسنلی, یہ یونیورسٹی آپ کہتی ہے آپ کروا کے ہیں؟ نہیں, یہ پرسنل کروا کے ہی آپ نے ڈاکومنٹیشن پریپیئر کر کے آپ نے جسٹ یونیورسٹی کو کے ہینڈ اوور کرنی ہے. ایک آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے, دوسرا آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے, آپ نے انشورنس 160 لیرے کی بنوانی ہے, تیسرا آپ نے یہ جو آپ کا کانٹریکٹ ہے ریزیڈنٹ کانٹریکٹ
کرائے کا جو کرائے کا 1 سال کا منیمم وہ آپ نے لگانا ہے. اور مین چیز ان کو ٹیسٹ کروانے کی نوٹرائز کروانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اسٹوڈنٹ کو. یہ جو ٹورسٹ ہوتا ہے وہ اپنی کملی کے لیے اس کو ضروری ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کو نوٹرائز کروانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کا جو نوٹرائزیشن ہے وہ آپ کا جو اسٹیمپ لگ رہی ہے وہ یونیورسٹی ہی آپ کے بیگ پہ ہے, وہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو جاتا ہے, اس لیے آپ کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹس کہاں جمع کروانے, یونیورسٹی کے اندر؟ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ سے میں آپ نے جمع کروانے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہر یونیورسٹی کا اپنا ڈفرینٹ کرائٹیریا. میری یونیورسٹی ہر مہینے میں 1 بار جاتی ہے 9 تاریخ کو, ہر مہینے کی 9 تاریخ کو انہوں نے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ان کے آئے ہوتے ہیں انہوں نے 1 مہینے میں اپنے فائلز جمع کرنی ہے اور جا کے جمع کروا دینی ہے. کتنی دیر کے بعد آپ کا کارڈ آ گیا؟ سر ڈیو ٹو کووڈ اور ڈیو ٹو سم ایشوز وہ میرے ایشوز نہیں تھے, وہ ان کی گورنمنٹ کے ایشوز چل رہے تھے پرنٹنگ کے. میرا کارڈ جو ہے وہ 4.5 ماہ بعد آیا تھا, اور لیکن ٹریول لیٹر مجھے مل گیا تھا. میں نے جب میرا کارڈ جمع ہوا ہے 9 دسمبر کو میرا کارڈ جمع ہوا ہے, اور 4 جنوری کو مجھے ٹریول لیٹر مل گیا تھا, جس کی بیس پہ میں 15 دن کے لیے پاکستان جا سکتا تھا. 15 دن کے اندر میں نے پاکستان سے واپس آنا میرا مست تھا. وائٹ کلر کا پیپر؟ جی, ٹریول پرمیشن جو ہوتی ہے. اچھا, اس کارڈ کا مجھے فائدہ بتائیں, اسٹوڈنٹ ERC کا, ترکی کی یونیورسٹی کا, اس کا کیا زیادہ بینیفٹ ہے؟ یا تو یہ کہ آپ یہاں سے پاکستان بغیر ویزا آ جا سکتے ہیں, جب جی آگے کسی یورپ کنٹری کو موو کر سکتے ہیں اس کارڈ کی بیس کے اوپر؟ نہیں سر, اس کے لیے آپ کو اوبویسلی جو ہے وہ ویزا ہی اپلائی کرنا پڑے گا, لیکن یہ افیکٹ کرتا ہے. یہ کارڈ آپ کے جو ہے وہ آپ کے ویزا پہ افیکٹ کرے گا, کہ کیونکہ انہیں یہی ہوتا ہے یورپین کنٹریز کو یا ادر کنٹریز کو, یہ بندہ ہمارے پاس اسٹے تو نہیں کرے گا, اوور اسٹے نہ ہو جائے. اگر یہ ویزا اپلائی کر رہا ہے تو یہ وزٹ ہی کر کے جائے گا. یہ آپ کے کارڈ جو ہے وہ آپ کے افیکٹ ڈالتا ہے, یہ اچھا پازیٹیو چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی فائدہ نہیں؟ اس میں بھی منیمم آپ کا 6 مہینے کا یہاں پہ اسٹے ہونا لازمی ہے. اچھا ٹھیک اسٹارٹر 6 مہینے اچھا, اس میں بینک اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں یورپ جانے کے اسٹوڈنٹ کو؟ جی اسٹوڈنٹ کتنی ہونی چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ اندازاً کوئی؟ سر اندازاً میرے خیال سے کوئی 50,000 لیرہ تک تو لازمی مانگتے ہیں. 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. جی, یہ 50,000 لیرہ پڑا ہو کہ 50,000 لیرہ کا وہ خرچ نکل رہا ہے؟ سر ٹو بی ویری آنیسٹ اس میں مجھے پراپر انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن ایز فار ایز آئی نو اتنی تو منیمم چاہیے ہوتی ہے 6 ماہ کی. ٹھیک. لیکن بہت شکریہ آپ کا, کافی ٹائم لے لیا. نہیں سر, جزاک اللہ. یہ اینی کویسچن اور کافی سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے پاکستان سے یہ بار مجھے میسیج کر کے کہہ رہے تھے کہ جی تھوڑا سا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کرنے کوئی انفارمیشن دیں. تو اسکندر بھائی آج بڑی مشکل سے آ گئے تھے ہمارے پاس ادھر, تو اپنے اعظم صاحب دوست ہیں, ان کا گیسٹ ہاؤس ہے یہیں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے سوچا کہ بات چیت کرتے ہیں, انفارمیشن لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. سر یہاں پہ میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی. دیکھیں, ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کے ایک نیچرلی ڈریمز ہوتے ہیں, ان ڈریمز کو فالو اپ کرتے ہوئے ہم لوگ باہر آتے ہیں, سیٹلمنٹ کے لیے آتے ہیں, فیوچر برائٹنیس کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اچھا ہو نیکسٹ. اوبویسلی ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے. میری پریفرنس, میں اگر مجھ سے دلی مشورہ لیں تو 4 پیسے زیادہ لگا لیں, ٹھیک ہے, 4 پیسے زیادہ لگا لیں. آپ کسی یورپین کنٹری میں چلے جائیں, UK چلے جائیں, کینیڈا میں تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, آسٹریلیا چلے جائیں, ٹھیک ہے, کسی یورپین کنٹری میں چلے جائیں. 4 پیسے کیوں, وہاں پہ انگلش کنٹریز ہیں, وہاں پہ سیٹلمنٹ بھی آپ کی آسان ہوتی ہے. پھر اس کے بعد UK کی اگر میں بات کروں تو آپ کی ڈگری کے بعد وہ آپ کو 2 ایئر اسٹے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ 2 سال میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے, آپ کی ڈگری وہاں کی ہوتی ہے, آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے, اور آپ اپنے پچھلے سارے ایکسپینس جو ہیں وہ پہلے 6 مہینے میں یا سال میں پورے کر لیتے ہیں. پھر جو دوسرا سال ہوتا ہے وہ آپ کا ایک بونس پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کا ورکنگ اچھی ہو تو پھر آپ کو کمپنیز پرماننٹلی بھی اٹھا لیتی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ سیٹلمنٹ کر سکتے ہو, ڈفرینٹ ویز ہیں, لیکن یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ میرے سے مشورہ مانگیں تو آئی ریکویسٹ ٹو آل اسٹوڈنٹس کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں, آپ کا بجٹ تھوڑا لو ہے, تھوڑا سا تنگ ہو لیں, لیکن کسی یورپین کنٹری میں اسپیشلی UK یا ادھر والی سائڈ پہ آپ موو کریں کمپیریٹیولی ٹرکی کے. ٹھیک, امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی. میں نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ کویشچن پوچھے ان سے, انہوں نے بڑی تسلی سے سکون کے ساتھ ان کے جو ہے وہ آنسر بھی کیے ہیں.
کسی نے مزید کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتا ہے. امید آپ کو آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ تک جو ہے وہ پہنچ سکیں.